رحمت العالمین، تاجدار انبیاء، سرور کونین، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں علماء دین کا اظہار خیال۔ امام و خطیب نئی بستی اقرا مسجد محمد قمر الزمان نوری مصباحی صاحب کا سیرت النبی پر بیان۔ فرد انجم اقرا اردو نیوز۔ Shyama Medical Store. On medicine, 15% discount. 6% discount on food and OTC products. Up to 3 kilometer. Home delivery free. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص اور ان کے اخلاق حسنہ بہت ہیں جن کو کمحقہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے کچھ خصائص مصطفیٰ میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 571 سال کے بعد 20 اپریل سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بت کدا اور بہت سارے جگہوں پر برائیاں بےحیاں جنم لے چکی تھیں، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی اور لوگ شراب نوشی اور یہاں تک کہ اپنی سوتی ماں سے نکاح کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں امن و شانتی کی بہاریں قائم کی اور وہ حقوق اور عدل و انصاف قائم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کے بعد لوگوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا۔ شراب کی حرمت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت پہ بیان کیا تو لوگوں نے شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ لوگ برائی بےحائیوں کی طرف چھوڑ کر اسلام کے دامن میں سمٹ کر کے آنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عدل و انصاف تو یہ ان کے خصائص میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جو بیٹیوں کو جو آزادی ملی، جو بیٹیوں کو جو انصاف ملا، بیٹیوں کو جو حقوق دیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر قوم کے لیے، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے بیٹیوں کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب اتنا بڑا احسان عظیم ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، ہم اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کے نام سے جھنڈا لگائیں، جلوس نکالیں اور محفل میلاد کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے ہم لوگ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں دی، جیسے کہ زبان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے سورج کو بنایا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، چاند کو پیدا کیا جس کی چاندنی سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، زمین میں طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے اور پانی پیدا کیا، یہ سب چیزوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اہل ایمان کے لیے، وہ سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو اب اللہ کی بہت ساری نعمت ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کو ہم گنتی میں لا نہیں سکتے، تو ہم کون سی نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ اس لیے ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا جائے، انہی پر درود پڑھا جائے، انہی پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، انہی سے سچی محبت کا اظہار کیا جائے تو الحمدللہ ساری نعمتوں کا۔ نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان طبقہ وہ اہل ایمان ہیں، اس لیے ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں،
ان کی سیرت پر عمل کریں, ان کے اخلاق کو اپنائیں, کیونکہ مذہب اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیا ہے, ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی ایسا بیہودہ کلچر نہ اپنائے کہ جس سے غیروں کو بولنے کا موقع مل جائے, بلکہ اس دن چاہیے ہمارے نوجوان طبقہ کو کہ وہ صبح سویرے نماز پڑھیں, غسل کریں, اچھا پاک صاف کپڑا پہنیں اور سنجیدہ مزاج کے ساتھ بالکل جلوس میں شرکت کریں. اگر کووڈ-19 کی وجہ سے اگر جلوس نہیں نکالا جا رہا ہے اور مسجدوں میں اگر پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے تو بغیر کسی شور و گل کے, بغیر کسی ہنگامہ کے, بلکہ آپ اس انداز سے ہمارے نوجوان چلیں کہ دیکھنے والا کہہ دے کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے, نبی کا وفادار جا رہا ہے. آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے غیر کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے, جس چیز کا پیغام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو میں نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہر نوجوان سب یہی چاہے کہ یوم ولادت کے موقع پر اپنے گلی کوچوں کو سجائیں, جھنڈے لگائیں اور ہو سکے تو شیرنی کا کھانے کے اہتمام کر کے غریبوں میں تقسیم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں اور برائی اور بے حیائی سے دور رہنے کی کوشش کریں, کیونکہ مذہب اسلام بے حیائی, بے شرمی اور عریانیت, منہیات کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. اس لیے نوجوان کو, ہم کو, سب تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. Sana Medical Hall, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.